یا علی مدد، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کے ایک عظیم ترین دن پر، جسے شیعہ اسلام میں عید الغدیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو سب کے سامنے اپنا وسیع، اپنا وزیر، اپنا جانشین اور تمام مسلمانوں کا مولا قرار دیا۔ لیکن یہ صرف ایک اناؤنسمنٹ نہیں تھی، یہ امامت کا اعلان تھا، یہ ولایت کا اظہار تھا۔ قرآن پاک میں سورہ المائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں کئی روایات موجود ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول غدیر کا واقعہ تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ علی کا مقام سب کے سامنے واضح کرو، اور رسول نے لوگوں کو فرمایا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی بھی مولا ہے۔ یہ لفظ مولا صرف دوستی کا اظہار نہیں تھا، یہ روحانی اور سیاسی قیادت کا اعلان تھا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ المائدہ آیت 55، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز ادا کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی جب آپ رکوع کی حالت میں اپنی انگلی سے ایک محتاج کو زکوٰۃ دے رہے تھے۔ ذرا آپ غدیر کا منظر سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,20,000 صحابہ کے بیچ حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں، یا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کا دوست بن جا، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن ہو جا۔ آج بھی غدیر کی وہ صدا روحوں میں گونجتی ہے، وہ مولا جس کا ہاتھ رسول نے بلند کیا، اس کا نور، اس کی ولایت آج بھی زندہ ہے۔ آج کے دور میں ہم اسماعیلی مسلمز حضرت علی کے اس نور کے جانشین کو مولانا شاہ رحیم الحسینی کے روپ میں مانتے ہیں۔ وہ نور جو ہر دور میں روشن رہا، آج بھی ہمارے بیچ میں ہے، جو ہمیں علم دیتا ہے، روحانی ہدایت دیتا ہے، اور دنیا کے ہر اندھیرے میں اجالا بن کر ساتھ چلتا ہے۔ یہی تو ہے عید غدیر کا اصل پیغام، ولایت، وفاداری اور وصال نور۔ یا اللہ ہمیں غدیر کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں علی کے اس نور سے روشن کر، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے نور ہدایت کے سائے میں رکھ۔ آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ، فیس بک اور تمام تر سوشل میڈیا کی طاقت کو ایک اچھے کام کے لیے استعمال کریں، تاکہ نہ صرف ہم شیعہ اسلام کو بلکہ پورے عالم اسلام کو غدیر کے واقعے کا اصل پیغام اور اس کی روحانی اور نورانی اہمیت سمجھا سکیں۔ عید غدیر آپ سب کو مبارک ہو۔ علی کا عشق، علی کی روحانیت اور علی کا نور ہمیشہ آپ کی زندگی کا رہنما رہے۔ آمین۔